السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی سبزیاں پسند تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبزیوں میں کون سی چیز رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کی کتاب سبل الہدی والرشاد، مکتبہ نعمانیہ محلہ جنگی پشاور سے والیوم نمبر 7 پیج نمبر 212 پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان احب الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البقل، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ کھانوں میں سبزیاں پسند تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبزیوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی سبزیاں کھانا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی جو سبزی یہ لکھی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکا ہوا پیاز بہت پسند تھا۔ یہ دیکھیں، ایک کچا جو پیاز ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تناول فرماتے تھے کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، لیکن پکا ہوا پیاز جو سالن وغیرہ میں ہو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت آخر طعام، آخری جو کھانا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا اکلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فیہ البصل، اس میں پیاز ڈالا گیا تھا، یعنی جو پکا ہوا پیاز ہے وہ بھی کھانا سنت ہے۔ پھر پیاز کے جو طبی فوائد ہیں، جو آج فوائد اس کو ڈاکٹرز اور حکماء اطباء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیاز مزاج کا تیسرے درجے میں گرم ہے، اس میں رطوبت فضولی ہے جو مختلف پانیوں کے استعمال کی ضرر سے بچاتی ہے، زہریلی ہواؤں کو دفع کرتی ہے، پھر معدہ کو قوی کرتی ہے، پھر اس کے استعمال سے رنگ نکھرتا ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، معدہ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر اس کو نمک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مسوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس کو مسہل دوا کو بعد سونگھ لیا جائے تو قے اور متلی نہیں آتی اور اس دوا کی بو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے پانی کو نچوڑ کر ناک میں چڑھایا جائے تو دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں ڈالیں تو گراں گوشی، کان کی تنین، ریم گوش کے لیے نافع ہے، یعنی جو کان میں پس آتی ہے یا پھر اونچی سنائی دیتا ہے اس کے لیے مفید ہے۔ پھر آنکھ سے پانی بہنے کی صورت میں اس کو سرما کی سلائی سے لگائیں تو پانی کو روک دیتا ہے۔ اگر اس کا تخم شہد کے ساتھ امیز کر کے آنکھ میں سرما کی طرح لگائے تو آنکھ کی سفیدی کے لیے نفع بخش ہے۔ اور پکی ہوئی پیاز کثیر الغذا ہے، یرکان، کھانسی، سینے کی خشونت کے لیے نافع ہے، پیشاب لاتی ہے، قبض دور کرتی ہے۔ اگر ایسے کتے نے کسی کو کاٹ لیا جو بولا نہ تھا تو اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پیاز کے پانی کو نچوڑ کر برگ سداب کے ساتھ پکا کر مقام معوف پر رکھا جائے۔ کچی پیاز سے ہم نشینوں اور فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے، اگر اس کو پکا کر استعمال کریں تو یہ ساری مضرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ابن قیم جوزی نے طب نبوی میں پیج نمبر 364 پر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ مترجم ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے یہ اسلام بک ٹیپو لاہور والوں نے۔ اب یہاں پر جو دوسری جو سبزی ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری سبزی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے تھے وہ ہے اروی۔ صاحب سبل الہدی والرشاد فرماتے ہیں کہ امام محمد بن صباح الدلابی نے اپنی کتاب الامتاع میں فرمایا ہے کہ اہدی اہدا اہل ایلۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القلقاس فاکلہ واعجبہ وقال ما ھذا فقالوا شحمت الارض فقال ان شحمت الارض لطیبۃ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل ایلا یعنی ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو القلقاس بطور ہدیہ بھیجی، یعنی اروی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے لوگو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ زمین کی چربی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اروی یعنی زمین کی چربی جس کو اروی کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی پاکیزہ ہے، بڑی لذیذ ہے۔ اب عربی کے جو فوائد ہیں، یہ عربی میرے لفظ منہ سے نکل گئے، یہ پنجابی میں اس کو عربی بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو اروی کہتے ہیں۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں سرد ہے، یہ مغلظ مسمن بدن ہے، مغری ہوتی ہے، اس کو زیادہ تر بطور نان خورش یعنی سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا گوشت کے ساتھ پکا کر استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ
اس کو اگر بطور دوا سفوف بنا کر کھایا جائے تو لزوجیت اور غورویت کی وجہ سے کھانسی اور سہج امعاء میں فائدہ مند ہے، لیکن اس کی یہ نقصان دہ چیز بھی انہوں نے لکھی ہے کہ یہ دیر ہضم اور بلغم پیدا کرتی ہے، لہٰذا جو بلغمی مزاج والے ہیں وہ اس کو کم کھائیں، جن کے مزاج میں گرمی پائی جاتی ہے وہ ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ یہ حکیم کبیر الدین نے مخزن المفردات پیج نمبر 63 اور 64 پر لکھا ہے۔ تیسری سبزی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو شریف بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ بخاری شریف میں یہ کتاب الاطعمہ باب المرق اور مسلم شریف میں کتاب الاشربہ باب جواز اکل المرق و استحباب اکل الیقطین، اور امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی سبل الہدی والرشاد مکتبہ نعمانیہ محلہ جنگی پشاور والیوم 7 پیج نمبر 212 پر یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لطعام صنعہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے، ایک ٹیلر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبزا من شعیر ومرقا فیہ دبا وقدید، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسا کھانا قریب کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بطور خود تشریف لے کر گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے تو آپ کے پاس ایک کھانا رکھا گیا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کی روٹی اور کدو اور بڑیاں کا سالن پیش کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتتبع من حول الصحفۃ فجعلت اتبعه ووضعه بین یدیہ، تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، پورے جو سالن کا پیالہ ہے وہاں سے کدو شریف اٹھا کر تناول فرما رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں بھی کدو کو تلاش کرنے لگا، اور میں وہ تلاش کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا لگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ولا اطعمہ، میں کدو جو ہے اس کو تناول نہیں کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لیکن جب سے میں نے دیکھا فلم ازل احب الدبا من یومئذ، تو جب سے میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف کو کھانا پسند فرماتے ہیں، تو میں اس دن سے کدو شریف کو کھانا بڑی رغبت سے کھاتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ اب جو کدو شریف کے جو فوائد ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کدو شریف جو ہے یہ ایک معمولی غذا دیتا ہے، معدہ سے جلد اتر کر نیچے کی جانب چلا جاتا ہے، اگر ہضم ہونے سے پہلے فاسد نہ ہو تو اس سے عمدہ خلط پیدا ہوتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جس چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے ہضم ہونے کے بعد اسی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ بڑی خاصیت ہے کدو شریف کی۔ اگر رائی کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو خلط حریف پیدا ہوگی، اگر نمک کے ساتھ کھائیں تو نمکین خلط پیدا ہوگی، اور اگر قابض چیزوں کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو قابض خلط میں تبدیل ہوگا، اور اگر بہی کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو بدن کو عمدہ غذائیت دیتا ہے۔ کدو شریف لطیف آبی ہوتا ہے، مرطوب بلغمی غذا فراہم کرتا ہے، بخار زدہ لوگوں کے لیے نافع ہے، یہ سرد مزاج لوگوں کو راس نہیں آتا، اس لیے جو بلغمی مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے غیر مفید ہیں۔ جو بلغمی مزاج جن کو زیادہ بلغم لگتی رہتی ہے تو وہ کدو شریف کا استعمال کم کریں، سنت کے طور پر کبھی کبھار وہ کھا لیا کریں۔ اس کا پانی تشنگی کو دور کرتا ہے، پیاس کو دور کرتا ہے، اور اگر اس کا پانی پیا جائے یا اس سے سر کو دھویا جائے تو سر درد کو ختم کرتا ہے۔ جس طرح بھی اس کو استعمال کیا جائے یہ قبض کشا ہے۔ اگر گوندے کو اس پر لگا دیں اور چولہے یا تنور میں اس کو بھون کر اس کے پانی کو لطیف مشروب کے ساتھ استعمال کریں تو بخار کی تیز قسم کی حرارت کو ختم کرتا ہے، اور اگر اس کو ترنجبین اور بہی کے مربع کے ساتھ استعمال کریں تو خالص صفرا کا استحال کرتا ہے، اور اگر اس کو پکا کر اس کا پانی تھوڑے شہد اور سہاگے کے ساتھ پیا جائے تو صفرا اور بلغم دونوں کو ایک ساتھ خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کدو شریف کے بہت سے فوائد ہیں، تو بہرحال یہ جو فوائد لکھے ہیں یہ شمس الدین ابو عبداللہ ابن قیم الجوزی نے طب نبوی میں یہ پیج نمبر 494 اور 495 پر لکھا گیا ہے۔ یہ جو کدو شریف کے فوائد جو ہیں یہ ابھی ہم نے تھوڑے سے آپ کو بیان کیا ہے۔ کدو شریف کے اس میں بے شمار فوائد بیان کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، اور اس میں بھی کافی زیادہ فوائد جو ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو چوتھی سبزی ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور کون سی سبزی تناول فرماتے تھے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے
یہ شمس الدین ابو عبداللہ ابن قیم الجوزی کی کتاب طب نبوی میں پیج نمبر 406 میں، اور امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کی کتاب سبل الہدی والرشاد والیہ نمبر 7 پیج نمبر 213 پر ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چقندر بھی تناول فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چقندر کھانا بھی ثابت ہے۔ ان ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہا قالت داخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومعه علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ولنا دوال معلقۃ، اور ہمارے ہاں کچھ سنبل الطیب لٹکائی ہوئی تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأکل وعلی یأکل معه، تو حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں اس کو تناول فرمانے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی، تو حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، مہ یا علی، اے علی اس سنبل الطیب کو کھانا چھوڑو، فانک ناقۃ، کیونکہ آپ بیمار تھے، بخار تھا آپ کو، ابھی ابھی آپ صحت برو ہونے جا رہے ہیں۔ فجلس علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے سے منع فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ابھی فائدہ مند نہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا چھوڑ دیا اور آپ بیٹھ رہے، اور والنبی صلی اللہ تعالی وسلم یاکل، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود اس کو تناول فرما رہے ہیں۔ فجعلت لهم سلکا وشعیرا، تو حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کا ایک کھانا تیار کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لے کر آئی۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی من ھذا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سے کھائیں، فإنہ اوفق لک، کیونکہ یہ آپ کے زیادہ موافق آئے گا، آپ کو زیادہ مفید ہوگا۔ اب چقندر جو ہے وہ بھی کھانا سنت ہے، وہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو تناول فرمایا ہے۔ چقندر کے جو طبی فوائد ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چقندر مزاج کا پہلے درجے میں گرم خشک ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک رطب ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یبوست اور رطوبت سے مرکب ہے، اس میں ہلکی برودت ہوتی ہے اور مواد کو تحلیل کرتا ہے اور سدے کھولتا ہے۔ سیاہ چقندر میں قبض ہے، بالخورہ، مہاسے، سرکی اور بدن کے مسے کے لیے اس کا طلا مفید ہے، جو کو ختم کرتا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا پانی آمیز کر کے بالخورہ پر طلا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ بہت زیادہ سیاہ چقندر پخانہ بستا ہے، بالخصوص جب اس کو مسور کی دال کے ساتھ استعمال کریں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ردی ہیں، اور سفید چقندر مسور کے ہمراہ قبض کو دور کرتا ہے، پہنا نرم کرتا ہے۔ اس حال کے لیے اس کے پانی کا حقنہ دیا جاتا ہے، اور درندے کولنج میں تلخ چیزوں اور مسالے کے ساتھ اس کا استعمال مفید ہے۔ اس کا زیادہ استعمال قبض اور اپھارا کرتا ہے، یعنی جو اس کا نام چقندر جو ہے یہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک حد میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے، ایک لمٹ میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ قابض بھی ہے اور یہ اپھارا بھی پیدا کرے گا، یہ نفخ بھی پیدا کرے گا۔ یہ جو لکھا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے جی شمس الدین ابو عبداللہ ابن قیم الجوزی کی کتاب طب نبوی، یہ پیج نمبر ہے 406 میں۔ پھر یہ جو ہے اس میں یہ ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے، ڈاکٹر خالد محمود غزنوی نے طب نبوی اور جدید سائنس آپ کی کتاب ہے، یہ پیج نمبر والیوم نمبر 2 ہے، پیج نمبر 161 ہے۔ یہاں پر لکھا گیا کہ چقندر میں ایک کیمیائی جزو عامل بیٹن پائی جاتی ہے، یہ ماہواری کے خون کو بڑھاتی ہے، یعنی خون کی بندش ختم کرتی ہے، پیشاب آور ہے، معدہ اور آنتوں میں اگر جلن ہو تو اس کو رفع کرتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد تھے، چیدہ ہم نے جو آپ کو بیان کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو سبزیاں پسند فرماتے تھے، دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سی سبزیاں تناول فرمائی ہیں اس میں کون کون سی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پکا ہوا پیاز بھی ہے، کدو شریف بھی ہے، چقندر بھی ہے اور اروی بھی ہے، اور بھی سرچ کرنے سے بہت سی سبزیاں مل سکتی ہیں، اور ان سبزیوں کے آج ہم نے فوائد بھی دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔